آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخر شہید کیوں کیا گیا، ان کو شہید کرنے کے پیچھے وجہ کیا تھی، اور اس طریقے سے بیان کروں گا کہ اگر آپ پہلی بار سن رہے ہیں تو بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اور اگر آپ نے سن رکھا ہے اور بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، بہت ساری چیزوں میں آپ کو کنفیوژن ہوتی ہے، تو اس ویڈیو میں آپ کے تمام سوالوں کا جواب ملنے والا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ میں جو بھی باتیں بیان کروں گا وہ تمام کی تمام مستند روایات اور تاریخی معتبر کتابوں سے آپ کے سامنے رکھوں گا، کوئی بھی گڑی پڑی روایت یا کوئی بھی من گھڑت اور ضعیف روایت آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا، بالکل معتبر اور مستند چیزیں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں آج بیان کی جائے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور جس کی دور حکومت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا وہ یزید ہے، اور یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جنگ ہوئی تھی، تو سب سے پہلے اس بنیاد کو سمجھنا پڑے گا جس کی وجہ سے یہ اختلاف ہوا۔ دیکھیے ہوا یہ تھا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوارج نے اور باغیوں نے شہید کر دیا، تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کے پیچھے کی وجہ یہ بتائی کہ جب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے قصاص نہیں لیا جائے گا تب تک وہ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا اور حضرت امیر معاویہ بھی بنو امیہ میں سے تھے، تو وہ ان کے رشتہ دار مانے جاتے تھے۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حکومت کے اوپر یہ دباؤ ڈالا جائے کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے قصاص لے۔ اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ چونکہ جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے ان کا گروہ مدینے کے اندر بہت مضبوط ہے، اگر ان میں سے ایک ایک کو پکڑ کر کے قتل کرنا شروع کر دیا، ان کو چوراہے پر لٹکانا شروع کر دیا، تو مدینے کے اندر فساد ہو جائے گا اور مدینے کا امن و امان ختم ہو جائے گا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے آپ کو شہید ہونا تو گوارا کر لیا، لیکن مدینے کے اندر خون خرابہ ہونے کو گوارا نہیں کیا۔ تو حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ بھائی جب تک ہم اچھی پوزیشن میں نہیں آ جاتے، تب تک صحیح وقت نہیں آ جاتا، اس وقت تک ان سے قصاص نہیں لیا جاتا، ورنہ مدینے کے اندر فساد ہو جائے گا۔ تو یہ حضرت علی کی رائے تھی کہ ابھی یہ مضبوط استھتی میں ہے، اگر ہم ان سے ابھی قصاص لیں گے تو مدینے کے اندر خون خرابہ ہوگا، مدینے کا امن و امان ختم ہو جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ حکومت کا اہل میں ہوں، خلافت کا اہل میں ہوں، خلافت میرے حوالے کی جائے، حکومت میرے حوالے کی جائے، میں علی کو نہیں مانتا، یہ علی صحیح نہیں ہے، یہ ہرگز مطلب نہیں تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب صرف یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے، صرف اتنا مطلب تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ بھائی ابھی وقت مناسب نہیں ہے، بعد میں قصاص لے لیا جائے گا، جب وقت مناسب ہوگا تو ان سے قصاص لیا جائے گا۔ کہیں بھی جو حضرت علی یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگتے تھے، اس میں کہیں بھی نہ حکومت کی لالچ تھی، نہ پیسے کی لالچ تھی، نہ عہدے کا لالچ تھا، کوئی لالچ نہیں تھا، دونوں کے درمیان اختلاف رائے تھا، دونوں کی رائے الگ الگ تھی۔ حضرت امیر معاویہ کی رائے یہ تھی کہ ابھی قصاص لیا جائے، اور حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ ابھی وقت مناسب نہیں ہے، ان کا گروہ مضبوط ہے، بعد میں قصاص لیا جائے گا۔ شروع میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی کافی سارے صحابہ تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھی۔ بعد میں اگرچہ ان کا موقف چینج ہو گیا تھا، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ دو جنگ ہو گئی ہے اور کوئی حل نہیں نکل رہا ہے، تو بلکہ معاملہ مزید بگڑتا جا رہا ہے، تو ان کی رائے تبدیل ہو گئی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ چونکہ ابھی مدینے کے اندر حضرت عثمان کو قتل کرنے والوں کا گروہ مضبوط پوزیشن میں ہے، اور میرے لیے ابھی قصاص لینا
ممکن نہیں ہے۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دعوے سے دستبردار ہو کر اپنا دعویٰ چھوڑ کر میرے ہاتھ پر بیعت کر لینی چاہیے۔ دوسری طرف ان کے سامنے قرآن کریم کی یہ بھی آیت تھی فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، کہ اگر مسلمانوں کا کوئی فریق مسلم حکومت کے خلاف بغاوت پر اتر آئے تو جو خلیفہ وقت ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ ان کے خلاف جہاد کرے اور ان کے خلاف قتال کرے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت مجھ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طاقت کے زور پر اور تلوار کے زور پر بیعت کرنے پر مجبور کیا جائے تاکہ مسلمانوں کو اختلاف و انتشار سے بچایا جا سکے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ جب میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہی نہیں تو میں باغی نہیں ہوا۔ باغی تو میں اس وقت ہوتا جب میں حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرتا اور پھر میں ان کے خلاف نکلتا۔ ابھی تو میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہی نہیں کی، جب بیعت نہیں کی تو میں باغی نہیں ہوں۔ تو یہ صرف اختلاف رائے تھا، اور اس طرح کا اختلاف صحابہ اکرام میں بھی ہوا ہے، تابعین میں بھی ہوا ہے، مجتہدین میں بھی ہوا ہے، اور اس طرح کے اختلاف کو قرآن و حدیث کا سمجھنے کا اختلاف کہا جاتا ہے۔ اور اس اختلاف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے کہ جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو اگر وہ صحیح مسئلے پر پہنچتا ہے، صحیح مسئلہ نکال لیتا ہے قرآن حدیث سے تو اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، اور اگر غلط نکالتا ہے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا اس کے بس میں تھا اتنا اس نے کر لیا۔ اب نبی تو یہاں موجود نہیں کہ نبی آ کر کے بتائے کہ کون صحیح ہے کون غلط۔ ایک تیسری جماعت اور تھی جن کی رائے یہ تھی کہ نہ تو ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں اور نہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں طرف مسلمان ہیں اور ہم مسلمانوں کا آپس میں خون بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ تم میری جماعت میں شامل ہو کر اہل شام کے خلاف میری جماعت کی طرف سے لڑو۔ وہ صحابی اپنے گھر کے اندر گئے اور ایک لکڑی کی تلوار اٹھا کر کے لائے اور کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعد تم بہت سارے فتنے دیکھو گے اور تم دیکھو گے کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، تو جب تم یہ دیکھو تو اپنی تلوار کو لکڑی کا بنا لینا۔ کیا مطلب لکڑی کا بنا لینا؟ مطلب یہ ہے کہ لکڑی کی تلوار سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا اور تم ان کے ساتھ نہیں لڑنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کی اور نہ کہا کہ تو باغی ہو گیا ہے کہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ حضرت علی نے ان کی رائے کا احترام کیا۔ حضرت علی کی فوج میں حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن عوام بھی تھے۔ جب جنگ جمل اور جنگ صفین میں دونوں کی فوجیں آمنے سامنے ہوئی، یعنی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی فوجیں آمنے سامنے ہوئی، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اہل شام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ نبی کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہے، وہ نبی کی بیوی ہے لیکن ہے تمہارے ساتھ، وہ ہماری رائے سے متفق نہیں ہے، تو ہمارا ان کے بارے میں عقیدہ یہی ہے کہ وہ جیسے دنیا کے اندر نبی کی بیوی تھی ویسے ہی جنت کے اندر بھی وہ نبی کی بیوی رہے گی۔ اگرچہ اس معاملے میں وہ ہمارے خلاف ہے لیکن ہمارے خلاف ہونے کی وجہ سے ہم ان کے جنتی ہونے کا انکار نہیں کر سکتے۔ جو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے اور جو ان کو صحیح لگ رہا ہے وہ اس حساب سے کر رہی ہے، لیکن ان کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کی زوجہ کے ذریعے آزما رہا ہے کہ تم نبی کی بیوی کو دیکھتے ہو یا تم قرآن کے حکم کو دیکھتے ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ بغاوت کرنے والے کے خلاف، جو خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کرے اس سے قتال کیا جائے گا، کائنم من کان، چاہے بغاوت کرنے والا کوئی بھی ہو۔ تو تم قرآن کے حکم کو دیکھتے ہو یا نبی کے حکم کو دیکھتے ہو؟ اس لیے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس آزمائش میں خدا کی قسم ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے ڈالا ہوا ہے۔ جو لوگ اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جماعت سے سیکھنا چاہیے۔ وہ تو ان کے جنتی ہونے کا انکار نہیں کر رہے ہیں، وہ تو ان کو جنتی بتا رہے ہیں اور ایک دوسرے کی نماز جنازہ میں شرکت کر رہے ہیں، مال غنیمت کو تقسیم نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی عورتوں کا احترام کر رہے ہیں اور جنگ ختم ہونے کے بعد ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صحابہ اکرام کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ذریعے دنیا کو یہ مثال دکھائی ہے کہ اتنا بڑا اختلاف ہونے کے باوجود کہ تلواریں چل رہی ہے پھر بھی اختلاف کی حدود کو تجاوز نہیں کیا جا رہا ہے۔
تو اس اختلاف میں تین فریق تھے. ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا موقف یہ تھا کہ میرے اوپر تلوار اٹھانا واجب ہے اور جو لوگ میری بیعت نہیں کر رہے ہیں تلوار کے زور پر ان سے بیعت لی جائے گی، اور جو صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے ان کا بھی یہی موقف تھا. دوسرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا موقف یہ تھا کہ جب میں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے تو میں باغیوں کی فہرست میں شامل نہیں ہوتا ہوں. تیسرے بعض صحابہ اکرام تھے جن کی رائے یہ تھی کہ بھائی نہ تو ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں اور نہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، کیونکہ دونوں مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا خون ہم بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. اور اس سلسلے میں ہماری رائے یہ ہے، یعنی اہل سنت والجماعت کی رائے یہ ہے کہ ان تینوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور باقی صحابہ کی دو جماعت ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے. اور یہ اجتہادی غلطی نفس پرستی یا ضد یا ہٹ درمی یا کسی لالچ میں نہیں تھی، بلکہ یہ اجتہادی غلطی تھی جس کے بارے میں پیچھے بتایا جا چکا ہے کہ اس اجتہادی غلطی پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملتا ہے. دیکھیے جب بھی مشاجرات صحابہ میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو مسائل اصولیہ میں حق کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں باطل ہوتا ہے. مسائل اصولیہ میں حق کے مقابلے میں باطل ہوتا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مسائل فروعیہ میں حق کے مقابل ہوتا ہے، حق کے مقابل مسائل فروعیہ میں اجتہادی خطا ہوتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے والے لوگ جو تھے وہ اجتہادی غلطی پر تھے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ثواب عطا فرماتا ہے. اجتہادی غلطی پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. اور ان دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں کیا ہے؟ جنتی. اس اختلاف کی وجہ سے دو جنگیں ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین. ان دو جنگوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خوارج نے شہید کر دیا. جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا انہوں نے حضرت علی کو بھی شہید کر دیا. حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. حضرت حسن 6 مہینے خلیفہ رہے اور 6 مہینے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مان لیا. تو بات یہاں ختم ہو گئی. جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کری تو لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیے کہ بھائی جنہوں نے تمہارے والد کے خلاف جنگیں لڑی ہے، جو تمہارے والد کے دشمن رہے ہیں، تم ان سے کیسے ان کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے ہو؟ تم کیسے ان کو خلیفہ مان سکتے ہو؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ میں اپنی دنیا کی بے عزتی کو جہنم کی آگ پر ترجیح دیتا ہوں. یعنی میرے اندر یہ برداشت نہیں ہے کہ میں جہنم کی آگ برداشت کروں، میں دنیا کی بے عزتی برداشت کر لیتا ہوں. مطلب یہ کہ میں مسلمانوں کا آپس میں خون بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. تو کیا مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسلمانوں کا آپس میں خون بہتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. دیکھو دونوں کی رائے الگ الگ ہو سکتی. وہی بات جو میں بتا رہا ہوں کہ اختلاف رائے ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور تھی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کے اہل ہے، خلافت کے اہل ہے یہ نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اگر میں ان کے مقابلے میں حکومت قائم کروں گا، اگر میں ان کے مقابلے میں خلیفہ بنوں گا تو پھر مجھ سے وہی سوال ہوگا، پھر مجھ سے وہی مطالبہ کیا جائے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے، اور یہ ممکن نہیں ہے. پھر یہ لڑائی لمبی بڑھتی چلی جائے گی. تو میں مسلمانوں کا خون خرابہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں اور ان کو اپنا خلیفہ مان لیتا ہوں. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی بھی ثابت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس بیٹے یعنی حضرت حسن کے ذریعے مسلمانوں کے دو فریقوں کے درمیان صلح کرائیں گے. اب جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت قائم ہو گئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکرام میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. حضرت حسن کا بہت زیادہ اکرام کیا کرتے تھے، ان کو بہت زیادہ عزت دیا کرتے تھے، اور سب سے زیادہ عزت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کرتے تھے.
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت پر بہت سارے صحابہ اکرام کو اختلاف تھا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلیکشن نہیں ہوئی تھی، لیکن جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کر لی تھی تو باقی کسی صحابی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت شروع ہوا، اس میں بہت زیادہ جہاد ہوا، بہت زیادہ جنگیں ہوئی اور مسلمانوں کو بہت زیادہ فتح نصیب ہوئی، یہاں تک کہ ہمارے بر صغیر میں جو اسلام آیا ہے اس کا ایک بڑا حصہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں آیا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حاکم بنا ہے یزید، جو حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا، اور یزید کے حکومت سے، یزید کے حاکم بننے سے کچھ صحابہ اکرام متفق نہیں تھے، کچھ صحابہ اکرام کو اختلاف تھا، جن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی نامزد کر دیا تھا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا، میرے بعد جو حاکم ہوگا وہ میرا بیٹا یزید ہوگا۔ اس وجہ سے کچھ صحابہ اکرام کو اختلاف تھا کہ یہ نیا طریقہ اور موریثی طریقہ اسلام کے اندر دوبارہ رائج کیا جا رہا ہے، اسلام کے اندر موریثی طریقہ داخل کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے کچھ صحابہ اکرام کو اختلاف تھا۔ اب آپ کے دماغ میں سوال آئے گا کہ حضرت حسن بھی تو حضرت علی کے بیٹے تھے، پھر ان کا خلیفہ بننا کیسے صحیح ہوا؟ دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی وصیت نہیں لکھی تھی یا اپنے نامزد کر کے نہیں گئے تھے کہ میرے بعد میرا بیٹا حضرت حسن خلیفہ بنے گا، بلکہ تمام صحابہ اکرام کی رائے سے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا گیا تھا، برخلاف یہاں کہ حضرت امیر معاویہ نے خود نامزد کر کے گئے تھے کہ میرے بعد میرا بیٹا خلیفہ بنے گا، میرے بعد میرا بیٹا حاکم بنے گا۔ تو یہ نیا طریقہ تھا، بھائی جو طریقہ چلتا ہوا آ رہا تھا پہلے سے اس طریقے پر عمل کرتے۔ جب یزید خلیفہ بن گیا تو اکثر صحابہ اکرام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور ان کی رائے یہ تھی کہ اگرچہ غلط طریقے سے بنا ہے، صحیح طریقے سے خلیفہ نہیں بنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تمہارے اوپر حبشی غلام ہی مسلط کیوں نہ کر دیا جائے جس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو۔ تو تمام صحابہ اکرام کا یہ تھا کہ دیکھو جب خلیفہ بن گیا ہے، اب خلیفہ کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے، چاہے ظالم ہو یا عادل ہو، یہ ایک الگ بات ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ میں یزید جیسے آدمی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ یزید کے بارے میں بہت ساری اس طرح کی باتیں کی جاتی ہے کہ وہ زانی تھا یا وہ شراب پیا کرتا تھا۔ دیکھیے، یہ جو باتیں کی جاتی ہے یہ کسی مستند اور صحیح روایت سے ملتی نہیں ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا کہ یزید جیسے غلیظ آدمی کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں کروں گا۔ یزید خلیفہ بن گیا اور ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا، تو کوفہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط آنے لگے جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کوفہ آ جائے، یہاں سب لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہے۔ شروع میں حضرت حسین کا کوئی ارادہ نہیں بنا، جب بہت زیادہ خط آئے، تقریباً 50 کے آس پاس خط آئے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ جب سارے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہے تو بغیر کسی خون خرابے کے وہاں پر خلافت دوبارہ قائم ہو سکتی ہے، وہاں پر میں خلیفہ بن سکتا ہوں اور زیادہ خون خرابہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو خبر پہنچی تھی یہ غلط تھی، اور اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہوتا کہ یہ خبر غلط ہے، وہاں کے لوگ اس بات پر متفق نہیں ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے کبھی کوچ کر کے مدینے سے جاتے ہی نہیں کوفہ کی طرف، اور مدینے سے جاتے ہی نہیں کربلا کی طرف۔ ان کو یہ خبر ملی تھی، تو جب یہ خبر ملی اور خطوط آئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچزاد بھائی مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے قاصد بنا کر کے بھیجا۔ تو مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے تو انہوں نے، جو کوفہ کا گورنر تھا عبداللہ ابن زیاد، اس نے عقیل بن مسلم کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، قاصد کو قتل کر دیا، حالانکہ کہیں بھی اس وقت میں بھی قاصد کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے تھے، تو جب حضرت حسین کربلا پہنچے، اور کربلا پہنچنے میں بہت مختصر یہ بات بتا رہا ہوں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، کہ تو جب کربلا پہنچے، کربلا پہنچنے کے بعد حضرت حسین کو پتا چلا کہ عقیل بن مسلم کو قتل کر دیا گیا، مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے، اور حالات جیسے میں سوچ رہا تھا اس سے بھی زیادہ کیا ہے؟ خراب ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس مدینے آنے کا ارادہ کیا، تو عبداللہ ابن زیاد نے اپنی لشکر کو بھیجا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے میرے پاس لاؤ اور وہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں بہت بڑی گستاخی تھی کہ نواسۂ رسول کے ساتھ ایک عام آدمی جیسا سلوک کیا جا رہا ہے کہ اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ اور میرے ہاتھ پر
बगैर किसी शर्त के मेरे हाथ पर बैत करेंगे। तो जब हज़रत हुसैन करबला में थे तो इब्ने जियाद के लश्कर ने आकर के चारों तरफ से घेर लिया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके सामने तीन बातें रखी कि भाई देखो, या तो मुझे वापस मदीना जाने दो, या मुझे किसी इस्लामी सरहद पर भेज दो, वहां मैं जिहाद के अंदर क्या हो जाऊंगा, मशगूल हो जाऊंगा, जिहाद करता रहूंगा, या तीसरे मुझे यजीद के पास ले चलो, मैं डायरेक्ट यजीद से बात करूंगा, अगर मेरी बात समझ में आई तो मैं यजीद के हाथ पर बैत कर लूंगा, लेकिन मैं इब्ने जियाद के हाथ पर बैत नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इब्ने जियाद ये यजीद से भी बड़ा जालिम था और यजीद से भी बड़ा बदबख्त था कि मैं इसके हाथ पर बैत नहीं कर सकता हूं। लेकिन और रिवायत के अंदर आता है कि हजरत हुसैन शाम के लिए चल भी पड़े थे, शाम यानी यजीद के पास जा भी रहे थे, लेकिन इन्होंने रास्ता रोक दिया और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जाने से इनकार कर दिया कि मेरे ही हाथ पर पहले बैत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको बेइज्जती महसूस हुई कि मेरे हाथ पर बैत नहीं हो रही है। चुनाचे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला किया कि बेइज्जती की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के अंदर जो लड़ाई लड़ी है वो इक़दामी नहीं थी बल्कि दिफाई थी। जब आप क्या नाम इरादा खत्म कर चुके थे, आप खिलाफत से दस्तबरदार हो चुके थे और यजीद के हाथ पर बैत करने को तैयार थे, तो फिर हजरत हुसैन का रास्ता रोकने का कोई तुक बनता नहीं था। हजरत हुसैन का रास्ता रोका गया, चारों तरफ से घेर करके हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। ये तारीख के अंदर सबसे बड़ा जुल्म था और इस्लाम की तारीख में सबसे गंदा और सबसे घटिया बाब है कि नवासे रसूल को मुसलमानों ने, जो अल्लाह के नबी का नाम लेते हैं, उन्होंने शहीद कर दिया। ये सही और मुस्तनद रिवायत से मैंने आपको बयान किया है और बहुत मुख्तसर अंदाज में बयान किया है, क्योंकि अगर तफसील में जाओ तो बात बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। बहुत मुख्तसर तरीके से मैंने बयान किया। इसके अलावा जो भी बातें बयान की जाती है वो सब मनगढ़ंत है, सही रिवायात से उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पानी बंद था। रिवायत के अंदर आता है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला में वुजू करके नमाज पढ़ते थे। भाई वुजू जब ही तो करेंगे जब पानी मौजूद है। इसी तरीके से ज़ैनब की चादर उछाली गई, ज़ैनब की चादर को छीन लिया गया, वगैरह वगैरह, इस तरह की जितनी भी चीजें बयान की गई है वो शियाओं से अहले सुन्नत के दरमियान आई है, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हजरत हुसैन की शहादत के बाद क्या हुआ ये एक लंबी दास्तान है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में बता दो, इंशाअल्लाह वो पूरी तफसील बता देंगे और ये शहादत का पस मंजर है इसको थोड़ा सा और खोल करके बता देंगे, क्योंकि जब आगे की बात बयान करनी रहेगी तो इस पस मंजर को भी थोड़ा सा और मजीद खोल करके आपके सामने बता देंगे।